السلام علیکم۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ کبھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو اس وقت میں حضرت علی کے ساتھ ہوتا اور حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں ہوتا۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرت امیر معاویہ کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہوتے، اور ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کا دفاع کریں گے تو میں ان کا بھی مقابلہ کروں گا، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو صلیب کو توڑیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، یعنی ان کا مقابل اس دنیا میں دجال ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ان کے مقابل میں ہوں گے، تو گویا آپ دجال کے ساتھ ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ تو جو حشر دجال کا ہو رہا ہے آپ کو بھی وہ حشر منظور ہے، تو صحیح ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو بات ہے، صحابہ کرام کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہے، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں اگر آپ کو کچھ جاننا ہے، کچھ معلوم کرنا ہے، کوئی سوالات ہیں، تو آپ قرآن سے رجوع کریں، قرآن سے پوچھیں، قرآن ان کے بارے میں کیا تعارف کرواتا ہے اور کیا ان کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ یہ جو تاریخ ہے، یہ جن لوگوں نے لکھی ہے ان کو تو اپنے بارے میں نہیں پتہ تھا، اور تاریخ کے اندر جو جھوٹ اور غلط باتیں ایڈ ہوئی ہیں وہ بعد کے لوگوں نے کی ہیں۔ تو آپ تاریخی شخصیات صحابہ کرام کو نہ مانیں، صحابہ کرام تاریخی شخصیات تو ہیں ہی نہیں، قرآنی شخصیات ہیں۔ اور قرآن کا فیصلہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہے؟ کُلًا وعد اللہ الحسنى، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا سرٹیفکیٹ تھما دیا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں بات کرنے والے یا ان کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ جب صحابہ کرام اور اللہ تعالیٰ کا آپس کا معاملہ یہ ہے تو آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں کریں؟ آپ کہتے ہیں کہ جب دو شخص لڑ رہے ہوں تو ایک حق پر ہوتا ہے اور دوسرا باطل پر ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، جب وہاں سے چلے گئے تھے ان کو دین کی دعوت دے کے اللہ تعالیٰ کی طرف بلا کے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے پاس چھوڑ کر گئے، حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں ان کو قوم کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ جب واپس آئے دیکھا پوری قوم بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور ان کے سر کے بال پکڑے، ان کو کھینچا اور کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ میرے جانے کے بعد پوری قوم جو ہے بچڑے کی عبادت کر رہی ہے اور آپ کی موجودگی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ان کی آپس میں ایک نزاع تھا اور ایک لڑائی تھی، تو اس میں آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے؟ آپ فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ حضرت ہارون نے فوراً کہا تھا کہ اے میرے سگے بھائی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میری داڑھی نہ کھینچیں، میرے بال نہ کھینچیں، اس میں میرا قصور نہیں ہے، یہ ساری کی ساری یہودیوں کی سازش ہے۔ انہوں نے ہمارے درمیان اختلاف پیدا کیا، نزاع پیدا کیا اور اس کام پہ لگا دیا۔ تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان میں کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے؟ کیا آپ فیصلہ کر پائیں گے؟ تو جب ان کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کر سکتے تو صحابہ کرام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بات لکھ دی اور کر دی ہے، تو آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ کہیں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام کو اگر آپ نے جاننا ہے تو آپ قرآن مجید کی طرف رجوع کریں اور قرآن کا جو فیصلہ ہے اس کو مانیں۔ اگر آپ قرآن کا فیصلہ نہیں مانیں گے، یا آپ حضرت امیر معاویہ کو صحابی نہ مانیں، اگر آپ صحابی نہیں مانتے تو الگ بات ہے، پھر آپ کی بات کرتے ہیں، یا اگر آپ صحابی مانتے ہیں تو قرآن کا جو فیصلہ صحابہ کے بارے میں ہے پھر اس کو بھی ماننا پڑے گا، اور وہ وعدہ اور وہ جو صحابہ کرام کے بارے میں فیصلہ ہے قرآن کا، وہ کیا ہے؟ وہ سارے کے سارے صحابہ جنت ہی ہیں اور اللہ نے ان کو جنت دنیا میں ہی عطا کر دی ہے۔ اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو قرآن کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن کا انکار کرنے والا کیا ہے وہ آپ خود جانتے ہیں۔ میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آپ خود اس چیز کا ادراک کریں اور اس کو جانیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ کے ساتھ آپ کو اگر کوئی ذاتی دشمنی ہے اور ذاتی عناد ہے تو پھر اس انداز میں بات کریں، پھر آپ باتوں کو چھپا کر کے اور یہاں کی بات وہاں لا کر کے ایسی باتیں نہ کریں اور لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ آپ کے جو استاد تھے ان کو بھی شاید کوئی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ذاتی عناد اور ذاتی دشمنی تھی، تبھی آپ نے ان سے وہ علم حاصل کیا ہے اور وہ آپ لوگوں کے اندر بانٹتے ہیں، جبکہ وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے، اور وہ نیری جہالت ہے۔ پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ صرف روایات ہیں، تاریخ ہے اور جھوٹی باتیں ہیں۔